السلام علیکم. ہم ناول سٹارٹ کر رہے ہیں پیرے کامل. میں حیران ہوں کہ تم اب کس طرح کے معاملات میں انوالو ہونے لگے ہو. اپنی ٹائپ کی لڑکیوں کے ساتھ انوالو ہونا دوسری بات ہے، مگر وسیم کی بہن جیسی لڑکیوں کے ساتھ انوالو ہو جانا، تمہارا ٹیسٹ بھی دن بدن گرتا جا رہا ہے. میں انوالو ہوا ہوں؟ تم واقعی عقل سے پیدل ہو، ورنہ کم از کم اس طرح کی بات مجھ سے نہ کرتے. ایڈونچر اور انوالومنٹ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے حسن صاحب، سلار نے طنزیہ لہجے میں کہا. اور آپ نے یہ فاصلہ ایک ہی چھلانگ میں طے کر لیا ہے سلار صاحب. اس نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا. تمہارا دماغ خراب ہے اور کچھ نہیں، اور تمہارا دماغ مجھ سے زیادہ خراب ہے، ورنہ اس طرح کی حماقت کو ایڈونچر کبھی نہ کہتے. حسن بھی قدرے جھلایا ہوا تھا. اگر تم نے میری مدد کی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہارے منہ میں جو آئے تم مجھے کہہ دو. سلار کو اس کی بات پہ اچانک غصہ آ گیا. ابھی میں نے تمہیں کچھ بھی نہیں کہا ہے. تم کس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہو؟ یہ ٹیسٹ والی بات کی طرف یا دماغ خراب ہونے والی بات کی طرف؟ حسن نے اسی انداز میں اس کے غصے سے متاثر ہوئے بغیر پوچھا. اچھا اب منہ بند کر لو، فضول بحث مت کرو. اس وقت ان تمام باتوں کو کرنے کا مطلب گڑے مردے اکھاڑنا ہے. حسن اب سنجیدہ تھا. فرض کرو پولیس کسی صورت ہم تک پہنچ جاتی ہے اور پھر وہ امامہ کا اتا پتہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم کیا بتائیں گے؟ اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ کبھی بھی اس بات پہ یقین کریں گے کہ امامہ کے بارے میں تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے. اس وقت تم کیا کرو گے؟ کچھ بھی نہیں کروں گا. میں ان سے بھی وہی کہوں گا جو میں تم سے کہہ رہا ہوں. اس نے بلند آواز میں کہا. ہاں، اور سارا مسئلہ تمہارے اس بیان سے ہی شروع ہوگا. میں امامہ کے بارے میں نہیں جانتا ہوں. حسن نے اس کا جملہ دہرایا. تمہیں اچھی طرح اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ ہر قیمت پر امامہ تک پہنچنا چاہیں گے. یہ بہت بات کی بات ہے. میں امکانات اور ممکنات پر غور کر کے پریشان نہیں ہوتا. جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا. سلار نے لاپرواہی سے کہا. تم سے مجھے صرف یہ مدد چاہیے کہ تم اس سارے معاملے کو راز ہی رکھو اور پولیس کے ہتھے نہ لگو. تمہارے کہے بغیر بھی میں یہی کرتا. ویسے بھی اگر میں پکڑا گیا تو وسیم کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا. اس بار تم نے مجھے واقعی بہت بری طرح پھنسایا ہے. اوکے، میں فون بند کر رہا ہوں کیونکہ تم پر پھر وہی دورہ پڑنے والا ہے، وہی نصیحتیں اور پچھتاوا. یو آر ایکٹنگ لائک مائی فادر. سلار نے کھٹاک سے فون بند کر دیا. اس کا ذہن پچھلی رات کے بارے میں سوچ رہا تھا اور اس کے ماتھے کی تیوریاں اور بل بہت نمایاں تھے. میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ اس حد تک گر جائے گا. ریڈ لائٹ ایریا، مائی فٹ. کبھی میرے خاندان کی پچھلی 7 نسلوں سے بھی کوئی وہاں نہیں گیا. اور یہ لڑکا کیا ہے جو میں نے اسے نہیں دیا؟ کیا ہے جس کی کمی رہنے دی؟ اور اسے دیکھو، کبھی یہ خودکشی کی کوشش کرتا ہے اور کبھی ریڈ لائٹ ایریا. میرے اللہ، آخر کس حد تک جائے گا یہ؟ سکندر عثمان نے اپنا سر تھام لیا. مجھے تو گھر کے ملازموں پر بھی بہت زیادہ اعتراض ہے. آخر کیوں ایک لڑکی کو انہوں نے اندر آنے دیا؟ گھر کے معاملات پر نظر رکھنی چاہیے انہیں. طیبہ نے بات کا موضوع بدلتے ہوئے کہا. گھر کے معاملات اور مالک کے معاملات پر نظر رکھنے میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. یہاں معاملہ گھر کا نہیں تھا، مالک کا تھا. سکندر نے طنزیہ لہجے میں کہا. اور پھر ان میں سے کسی نے بھی کسی لڑکی کو یہاں آتے نہیں دیکھا. وہ کہتا ہے وہ اسے اسی دن لایا تھا. چوکیدار کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہوا. اس نے اس کے ساتھ کسی لڑکی کو آتے نہیں دیکھا. ہاں، جاتے ضرور دیکھا ہے. ملازموں کا بھی یہ کہنا ہے. انہوں نے تو نہ کسی لڑکی کو آتے دیکھا ہے نہ ہی جاتے دیکھا ہے. سکندر نے کہا. اس کا مطلب ہے کہ وہ یقیناً اس لڑکی کو اچھی طرح چھپا کر لایا ہوگا. شیطانی دماغ ہے اس کا، یہ تم جانتی ہو. تم صرف یہ دعا کرو کہ یہ معاملہ ختم ہو جائے، ہاشم مبین کی بیٹی مل جائے اور ہماری جان چھوٹ جائے، تاکہ ہم اس کے بارے میں کچھ اور سوچ سکیں. سکندر عثمان نے کہا. میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی جس کی مجھے یہ سزا مل رہی ہے. میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں. وہ بے حد بے بس نظر آ رہے تھے. وہ اگلے روز صبح معمول کے مطابق اٹھا اور کالج جانے کے لیے تیار ہونے لگا. ناشتہ کرنے کے لیے وہ ڈائننگ ٹیبل پر آیا تو اس نے خلاف معمول وہاں سکندر عثمان کو پایا. وہ عام طور پر اس وقت ناشتہ نہیں کیا کرتے تھے، ذرا دیر سے فیکٹری جایا کرتے تھے. سلار کو اس وقت انہیں وہاں موجود پا کر کچھ حیرت ہوئی، مگر ان کے ستے ہوئے چہرے اور سرخ آنکھوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید وہ ساری رات نہیں سو سکے. سلار کو صبح صبح باہر نکلنے کے لیے تیار دیکھ کر انہوں نے قدرے درستی سے اس سے کہا. تم کہاں جا رہے ہو؟ کالج. دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ میرے گلے میں مصیبت ڈال کر تم خود کالج جا رہے ہو. جب تک یہ معاملہ ختم نہیں ہو جاتا تم کہیں نہیں جاؤ گے. تمہیں پتہ ہے کہ تم کتنے خطرے میں ہو؟ کیسا خطرہ؟ وہ ٹھٹکا. میں نہیں چاہتا ہاشم مبین تمہیں کوئی نقصان پہنچائے، اس لیے فی الحال تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم گھر پر رہو. سکندر عثمان نے دو ٹوک لہجے میں کہا. اس کی بیٹی مل جائے پھر تم دوبارہ کالج چلے جانا. اس کی بیٹی اگر 1 سال نہیں ملے گی تو کیا میں 1 سال تک اندر بیٹھا رہوں گا؟ آپ نے اسے میرے بیان کے بارے میں بتایا نہیں ہے؟ سلار نے تیز لہجے میں کہا. میں اسے بتا چکا ہوں. سنیتا نے بھی تمہاری بات کی تصدیق کر دی تھی. ان کے لہجے میں سنیتا کا نام لیتے ہوئے تلخی تھی. مگر ہاشم مبین ابھی بھی مصر ہے کہ اس کی بیٹی کو تم نے ہی اغوا کیا ہوا ہے. تو میں کیا کروں؟ اسے یقین نہیں آتا تو نہ آئے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ سلار نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے ناشتے کی طرف ہاتھ بڑھایا.
تمہیں فرق نہیں پڑتا، مجھے پڑتا ہے۔ تم ہاشم بن احمد کو اچھی طرح نہیں جانتے ہو، وہ کتنے اثر و رسوخ والا آدمی ہے اور کس حد تک جا سکتا ہے، اس کا اندازہ صرف مجھے ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے، اس لیے ابھی تم گھر پر ہی رہو۔ سکندر عثمان نے اس بار کچھ نرم لہجے میں کہا۔ شاید انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کی سختی کا کوئی اثر نہیں ہوگا، وہ ان کی بات نہیں مانے گا۔ پاپا میری اسٹڈیز کا حرج ہوگا، سوری میں گھر پر نہیں بیٹھ سکتا۔ سالار سکندر عثمان کے لہجے کی نرمی سے متاثر نہیں ہوا تھا۔ تمہارا حرج ہوتا ہے یا نہیں مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں صرف تمہیں گھر پر چاہتا ہوں، سمجھے تم؟ اس بار انہوں نے اچانک بھڑک کر بلند آواز میں اس سے کہا، کم از کم آج تو مجھے جانے دیں، آج مجھے بہت سے ضروری کام نپٹانے ہیں۔ سالار ایک دم ان کے غصے پر کچھ پزل ہوا۔ تم وہ کام ڈرائیور کو بتا دو، وہ کر دے گا، یا پھر کسی دوست سے فون پر بات کر لو، سکندر نے حتمی انداز میں کہا۔ مگر پاپا آپ مجھے اس طرح… سکندر عثمان نے اس کی بات نہیں سنی۔ وہ ڈائننگ روم سے نکل رہے تھے۔ وہ کچھ دیر بلند آواز میں بڑبڑایا، پھر تنگ آ کر خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ سکندر عثمان اسے باہر نکلنے نہیں دیں گے، مگر اسے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ اس کا خیال تھا کہ سنیتا کو سامنے لانے پر اس کی اپنی فیملی کے ساتھ ہاشم بن بھی مطمئن ہو جائیں گے اور کم از کم یہ مصیبت اس کے کندھوں سے اتر جائے گی۔ مگر اس کے لیے سکندر عثمان کا یہ انکشاف حیران کن تھا کہ ہاشم بن نے ابھی بھی اس کے بیان پر یقین نہیں کیا تھا۔ سالار وہاں بیٹھا ناشتہ کرتے ہوئے کچھ دیر ان تمام معاملات کے بارے میں سوچتا رہا۔ کالج نہ جانے کا مطلب گھر میں بند ہو جانا تھا، اور وہ گھر میں بند نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس کا موڈ یکدم آف ہو گیا۔ ناشتہ کرتے کرتے اس نے اسے ادھورا چھوڑ دیا اور اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ سکندر صاحب میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ لاؤنج میں بیٹھے تھے جب ملازمہ کچھ جھجکتے ہوئے ان کے پاس آئی۔ ہاں کہو، پیسوں کی ضرورت ہے؟ سکندر عثمان نے اخبار پڑھتے ہوئے کہا۔ وہ اس معاملے میں خاصے فراخ دل تھے۔ نہیں صاحب جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں کچھ اور کہنا چاہتی ہوں آپ سے۔ چلو بولو۔ وہ ہنوز اخبار میں منہمک تھے۔ ملازمہ کچھ پریشان ہونے لگی۔ ناصرہ نے بہت سوچ سمجھ کر سالار اور امامہ کے بارے میں سکندر عثمان کو بتانے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ اسے یہ سب کچھ اب بہت پریشان کن لگ رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جلد یا بدیر یہ سب پتہ چل جائے کہ ان دونوں کے درمیان رابطے کا ذریعہ وہ تھی، اور پھر اسے اور اس کے پورے خاندان کو پولیس کا سامنا کرنا پڑے۔ اس لیے اپنے شوہر سے کے مشورے کے بعد اس نے سکندر عثمان کو سب کچھ بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا، تاکہ کم از کم وہ دونوں گھرانوں میں سے کسی ایک کی ہمدردی اپنے ساتھ رکھے۔ چپ کیوں ہو، بولو۔ سکندر عثمان نے اسے خاموش پا کر ایک بار پھر اس سے کہا۔ ان کی نظریں ابھی بھی اخبار پر جمی ہوئی تھیں۔ سکندر صاحب میں آپ کو سالار صاحب کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں، ناصرہ نے بلاخر ایک طویل توقف کے بعد کہا۔ سکندر عثمان نے بے اختیار اخبار اپنے چہرے کے سامنے سے ہٹا کر اسے دیکھا۔ سالار کے بارے میں کیا کہنا چاہتی ہو؟ انہوں نے اخبار کو سامنے سینٹر ٹیبل پر پھینکتے ہوئے بہت سنجیدگی سے کہا۔ سالار صاحب اور امامہ بی بی کے بارے میں کچھ باتیں بتانا چاہتی ہوں۔ سکندر عثمان کا دل بے اختیار اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کیا؟ بہت دن پہلے ایک دن سالار صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ میں ان کا موبائل اپنی بیٹی کے ہاتھ امامہ بی بی کو پہنچا دوں۔ سکندر عثمان کو لگا وہ دوبارہ کبھی ہل نہیں سکیں گے۔ تو ہاشم بن احمد کا خیال اور اصرار ٹھیک تھا، ان کے بدترین قیاس اور اندازے درست تھے۔ پھر انہیں اپنی آواز کسی کھائی سے آتی لگی۔ میں نے انکار کر دیا کہ یہ کام میں نہیں کر سکتی، مگر انہوں نے مجھے بہت دھمکایا۔ انہوں نے کہا کہ وہ مجھے گھر سے نکال دیں گے، جس پر مجبوراً میں وہ موبائل امامہ بی بی تک پہنچانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اپنی پوزیشن کو مضبوط رکھنے کے لیے ناصرہ نے اپنے بیان میں جھوٹ کی آمیزش کرتے ہوئے کہا۔ پھر اس کے کچھ دن بعد ایک دن سالار صاحب نے کہا کہ میں کچھ کاغذات امامہ بی بی تک پہنچاؤں اور پھر اسی وقت ان کاغذات کو واپس لے آؤں۔ میں نے اپنی بیٹی کے ذریعے وہ کاغذات بھی امامہ بی بی کے پاس پہنچا کر واپس منگوا لیے اور سالار صاحب کو دے دیے۔ میں نے سالار صاحب سے ان کاغذات کے بارے میں پوچھا، مگر انہوں نے نہیں بتایا، مگر مجھے شک تھا کہ شاید وہ نکاح نامہ تھا، کیونکہ اس وقت سالار صاحب کے کمرے میں 5 لوگ موجود تھے، ان میں سے ایک کوئی مولوی بھی تھا۔ سکندر عثمان کو وہاں بیٹھے بیٹھے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ اور یہ کب کی بات ہے؟ امامہ بی بی کے جانے سے چند دن پہلے، ناصرہ نے کہا۔ تم نے مجھے اس کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ سکندر عثمان نے درست لہجے میں کہا۔ میں بہت خوفزدہ تھی صاحب جی، سالار صاحب نے مجھے دھمکیاں دی تھیں کہ اگر میں نے آپ کو یا کسی اور کو اس معاملے میں بتایا تو وہ مجھے یہاں سے باہر پھینکوا دیں گے۔ ناصرہ نے کہا۔ وہ کون لوگ تھے؟ انہیں پہچانتی ہو؟ سکندر عثمان نے بے حد اضطراب کے عالم میں کہا۔ بس ایک کو، حسن صاحب تھے۔ اس نے سالار کے ایک دوست کا نام لیا، باقی اور کسی کو میں نہیں جانتی۔ ناصرہ نے کہا۔ میں بہت پریشان تھی، آپ کو بتانا چاہتی تھی، مگر ڈرتی تھی کہ آپ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، مگر اب مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ اور کون کون اس کے بارے میں جانتا ہے؟ سکندر عثمان نے کہا۔ کوئی بھی نہیں، بس میں، میری بیٹی اور میرا شوہر۔ ناصرہ نے جلدی سے کہا۔ ملازموں میں سے کسی کو اور کو کچھ پتہ ہے؟ توبہ کریں جی، میں کیوں کسی کو کچھ بتاتی، میں نے کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا۔
تم نے جو کچھ کیا اس کے بارے میں میں بعد میں بات کروں گا، مگر فی الحال تم ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ تم کسی کو بھی اس سارے معاملے کے بارے میں نہیں بتاؤ گی۔ اپنا منہ ہمیشہ کے لیے بند کر لو، ورنہ اس بار میں نہ صرف تمہیں واقعی اس گھر سے نکال دوں گا بلکہ میں ہاشم مبین اور پولیس سے کہہ دوں گا کہ یہ سب کچھ تم نے کروایا ہے۔ تم نے ان دونوں کو گمراہ کیا تھا اور تم ہی ان دونوں کے پیغامات ایک دوسرے تک پہنچاتی رہیں۔ پھر پولیس تمہارے ساتھ اور تمہارے خاندان کے ساتھ کیا کرے گی تمہیں یاد رکھنا چاہیے۔ تمہاری ساری عمر جیل کے اندر ہی گزر جائے گی۔ وہ غصے کے عالم میں اسے دھمکا رہے تھے۔ نہیں صاحب جی، میں کیوں کسی کو کچھ بتاؤں گی؟ آپ میری زبان کٹوا دیجیے گا اگر میرے منہ سے دوبارہ اس کے بارے میں سنیں۔ ناصرہ گھبرا گئی، مگر سکندر عثمان نے رخائی کے ساتھ اس کی بات کاٹ دی۔ بس کافی، اب تم جاؤ یہاں سے، میں تم سے بعد میں بات کروں گا، انہوں نے اسے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سکندر عثمان پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر ٹہلنے لگے۔ اس وقت ان کے سر پہ واقعی آسمان ٹوٹ پڑا تھا اور اس وقت انہیں پہلی بار سالار کے ہاتھوں بیوقوف بننے کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ کس ڈھٹائی، مہارت اور بےہودگی، اور اگر ملازمہ انہیں سب کچھ نہ بتاتی تو وہ ابھی بھی ٹانگ پر ٹانگ رکھے مطمئن بیٹھے ہوئے تھے، یہی سوچ کر کہ سالار امامہ کے ساتھ انوالو نہیں ہے اور نہ ہی اس کی گمشدگی میں اس کا کوئی حصہ تھا۔ وہ چند دن گھر پر رہ کر ایک بار پھر کالج جانا شروع کر چکا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ سالار کی نگرانی کروائی جا رہی تھی اور ہاشم مبین احمد کو سب کچھ پتہ چلنے کا مطلب کیا تھا یہ وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ ان کا کچھ دیر پہلے کا اطمینان یکدم ختم ہو گیا تھا۔ وہ اندازہ کر سکتے تھے کہ وہ کیسے کاغذات تھے، ان 5 آدمیوں کی موجودگی کا مطلب کیا تھا، سالار اور امامہ کے درمیان تعلق کی نوعیت کیا تھی، اور اس وقت ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس کا گلا دبا دیں یا پھر اسے شوٹ کر دیں، مگر وہ جانتے تھے وہ یہ دونوں کام نہیں کر سکتے تھے۔ سالار اسکندر ان کا وہ بیٹا تھا جس سے وہ اپنی اولاد میں سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، اور اس طرح بیوقوف بننے کے بعد پہلی بار وہ سوچ رہے تھے کہ وہ اب سالار اسکندر کی کسی بات پر یقین نہیں کریں گے، وہ اسے مکمل طور پر ہر معاملے کے بارے میں اندھیرے میں رکھیں گے، ایسے ہی جیسے وہ کر رہا تھا۔ اس کی امامہ سے جان پہچان کیسے ہوئی؟ اسکندر عثمان نے اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہلتے ہوئے طیبہ سے پوچھا۔ مجھے کیا پتا کہ اس کی جان پہچان امامہ سے کیسے ہوئی؟ کوئی بچہ تو ہے نہیں کہ میری انگلی پکڑ کر چلتا ہو۔ طیبہ نے قدرے خفگی سے کہا، میں نے تم سے بہت بار کہا تھا کہ اس پر نظر رکھا کرو، مگر تمہیں اپنی ایکٹیویٹیز سے فرصت ملے تو تم کسی اور کے بارے میں سوچو، اس پر توجہ دینا صرف میرا ہی فرض کیوں ہے؟ طیبہ یکدم بھڑک اٹھی، آپ کو بھی تو اپنی ایکٹیویٹیز چھوڑ دینی چاہیے، سارا الزام میرے ہی سر کیوں؟ میں تم کو کوئی الزام نہیں دے رہا، اور اس بحث کو ختم کرو۔ امامہ کے ساتھ شادی، تم اندازہ کر سکتی ہو کہ ہاشم مبین کو جب تعلق کا پتہ چلے گا تو وہ کیا تماشا کھڑا کریں گے؟ مجھے یہ سوچ کر شاک لگ رہا ہے کہ اس نے ایسی حرکت کرنے کا سوچ کیسے لیا۔ اسے بالکل بھی احساس نہیں ہوا کہ ہماری اور ہماری فیملی کی سوسائٹی میں کتنی عزت ہے۔ سکندر عثمان طیبہ کے قریب صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولے، ایک پرابلم ختم ہوتی ہے تو ہمارے لیے دوسری پرابلم شروع کر دیتا ہے۔ یہ سارا چکر اسی وقت شروع ہوا ہوگا جب پچھلے سال اس نے خودکشی کی کوشش کے بعد اس کی جان بچائی تھی۔ ہم بیوقوف تھے کہ ہم نے اس پر معاملے پر نظر نہیں رکھی، ورنہ شاید یہ سب بہت پہلے سامنے آ جاتا۔ سکندر عثمان اپنی کنپٹی مسلتے ہوئے کہنے لگے، اور یقیناً یہ لڑکی بھی اس کے ساتھ اپنی مرضی سے انوالو ہوئی ہوگی، ورنہ اس طرح کوئی کسی کے ساتھ مرضی کے خلاف تو نکاح نہیں کر سکتا۔ اور ہاشم مبین احمد کو دیکھیں، وہ یوں شور مچا رہے ہیں جیسے اس کی بیٹی کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ جو کیا ہے سالار نے ہی کیا ہے، انہوں نے تو FIR بھی اغوا کی درج کروائی ہے۔ طیبہ نئے سرے سے سلگنے لگیں، جو بھی ہے قصور تمہارے بیٹے کا ہے، نہ وہ ایسے کاموں میں پڑتا نہ اس طرح پھنستا۔ اب تو تم صرف یہ سوچو کہ تمہیں اس صورتحال سے کس طرح بچنا ہے۔ ابھی ہم اتنی بری طرح نہیں پھنسے جس طرح آپ سوچ رہے ہیں، اس پر یہ جرم ثابت نہیں ہوا، پولیس یا ہاشم مبین کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اور ثبوت کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور جس دن ان تک کوئی ثبوت پہنچ گیا اس دن کیا ہوگا، تم نے یہ سوچا ہے؟ سکندر عثمان نے کہا، آپ پھر امکانات کی بات کر رہے ہیں، ایسا ہوا تو نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے ہو بھی نہ۔ اس نے ہمیں اگر اتنا بڑا دھوکہ دے دیا ہے تو ہو سکتا ہے ایک اور دھوکہ یہ ہو کہ اس کا رابطہ اس لڑکی کے ساتھ نہ ہو۔ ممکن ہے یہ ابھی بھی اس لڑکی کے ساتھ رابطے میں ہو۔ سکندر عثمان کو خیال آیا، ہاں ہو سکتا ہے، پھر کیا کیا جائے؟ میں اس سے بات کروں گا تو سمجھو پتھر کے ساتھ اپنا سر پھوڑ دوں گا، وہ پھر جھوٹ بول دے گا، جھوٹ بولنے میں تو ماہر ہو چکا ہے۔ انہوں نے تنفر آمیز لہجے میں کہا، بس چند ماہ میں اس کا BBA مکمل ہو جائے گا، پھر میں اسے باہر بھجوا دوں گا۔ کم از کم ہر وقت ہاشم مبین احمد کی طرف سے جن اندیشوں کا میں شکار رہتا ہوں وہ تو ختم ہوں گے۔ انہوں نے سگریٹ کا ایک کش لگایا۔ مگر آپ ایک چیز بھول رہے ہیں سکندر، طیبہ نے بڑی سنجیدگی سے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا۔ کیا؟ سکندر نے انہیں چونک کر دیکھا۔ سالار کی امامہ کے ساتھ خفیہ شادی۔ اس شادی کے بارے میں جو کچھ بھی کرنا ہے وہ آپ کو خود ہی کرنا ہے۔ آپ کیا کریں گے اس شادی کے بارے میں؟ طلاق کے علاوہ اس شادی کا اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ سکندر عثمان نے قطعی لہجے میں کہا، وہ شادی ماننے پر تیار نہیں ہے تو طلاق دینے پر رضامند ہو جائے گا؟ جب میں اسے ثبوت پیش کروں گا تو اسے اپنی شادی کا اعتراف کرنا ہی پڑے گا، اور اگر شادی کا اعتراف کرنے کے بعد بھی اس نے امامہ کو طلاق دینے سے انکار کر دیا تو
कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा और वो मैं निकाल लूँगा, चाहे वो अपनी मर्ज़ी से इसे तलाक दे या फिर मुझे ज़बरदस्ती करना पड़े। मैं ये मामला ख़त्म कर दूँगा। इस तरह की शादी इंसान को सारी उम्र ख़वार करती है, इससे तो पीछा छुड़ाना ही पड़ेगा, वरना मैं इसे इस बार मुकम्मल तौर पर अपनी जायदाद से आग कर देने का इरादा रखता हूँ, सिकंदर उस्मान ने दो टोक अंदाज में कहा। हसन कुछ देर पहले इस्लामाबाद के एक होटल में था जब अचानक इसे अपने वालिद की कॉल मिली। वो जल्द अज जल्द अपने घर पहुंचने के लिए कह रहे थे। इनका लहजा बेहद अजीब था, मगर हसन ने तवज्जो नहीं दी। लेकिन जब 15 मिनट बाद अपने घर पहुंचा तो पोर्च में खड़ी सिकंदर उस्मान की गाड़ी देखकर चौकन्ना हो गया। वो सलार के घर की तमाम गाड़ियों उनके नंबर्स को अच्छी तरह पहचानता था। सिकंदर अंकल को मेरे इस मामले में इन्वॉल्व होने के हवाले से कोई सबूत नहीं मिले हैं, इसलिए मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो ज़्यादा से ज़्यादा सलार का दोस्त समझकर पूछगछ के लिए आए होंगे। मैं बड़े इत्मीनान से इनकी बातों का जवाब दूंगा और किसी भी इल्ज़ाम की तरदीद कर दूंगा, लेकिन मेरी परेशानी बाबा के सामने मेरी पोजीशन मशकूक कर देगी। इसलिए अंकल सिकंदर को देखकर मुझे कोई रद्द अमल ज़ाहिर नहीं करना चाहिए। इसने पहले अपना लाहे अमल तय किया और फिर बड़े इत्मीनान के साथ स्टडी में दाखिल हो गया। इसके वालिद कासिम फ़ारूकी और सिकंदर उस्मान कॉफ़ी पी रहे थे, लेकिन एक इनके चेहरे की गैर मामूली संजीदगी और इज़्तिराब वो एक लम्हे में भांप गया था। कैसे हैं अंकल आप? इस बार बहुत दिनों के बाद आप हमारी तरफ आए। बावजूद इसके कि सिकंदर या कासिम ने इसकी हेलो का जवाब नहीं दिया है, हसन ने बहुत बेतकल्फ़ी का मुजाहरा किया। इसे इस बार भी जवाब नहीं मिला था। सिकंदर उस्मान इसे गौर से देख रहे थे। बैठो, कासिम फ़ारूकी ने कदरे दुरुस्ती से कहा। सिकंदर तुमसे कुछ बातें पूछने आया है, तुम्हें हर बात का ठीक ठीक जवाब देना है। अगर तुमने झूठ बोला तो मैं सिकंदर से कह चुका हूँ कि वो तुम्हें पुलिस के पास ले जाए। मेरी तरफ से तुम वार्ड में जाओ, मैं तुम्हें किसी भी तरीके से बचाने की कोशिश नहीं करूँगा। कासिम फ़ारूकी ने इसके बैठते ही बिला तमहीद कहा। पापा आप क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बात नहीं समझा। इसने हसन ने हैरत का मुजाहरा किया, मगर इसका दिल धड़कने लगा। मामला इतना सीधा नहीं था जितना इसने समझ लिया था। ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो सिकंदर, पूछो इससे क्या पूछना चाहते हो और मैं देखता हूँ ये कैसे झूठ बोलता है। हिमामा के साथ सलार की शादी में शिरकत की है तुमने? अंकल आप क्या बात कर रहे हैं? कौन सी शादी? कैसी शादी? हसन ने मजीद हैरत का मुजाहरा किया। वही शादी जो मेरी अदम मौजूदगी में मेरे घर पर हुई, जिसके लिए मामा को पेपर्स भिजवाए गए थे। प्लीज़ अंकल आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आपके घर में ज़रूर आता जाता रहता हूँ, मगर मुझे सलार की किसी शादी के बारे में कुछ पता नहीं है और ना ही मेरी मालूमात के मुताबिक इसने शादी की है। मुझे तो इस लड़की का भी पता नहीं है जिसका आप नाम ले रहे हैं। हो सकता है सलार की किसी लड़की के साथ इन्वॉल्वमेंट हो, मगर मैं इसके बारे में नहीं जानता। वो हर बात तो मुझे नहीं बताता। सिकंदर उस्मान और कासिम फ़ारूकी खामोशी से इसकी बात सुनते रहे। वो खामोश हुआ तो सिकंदर उस्मान ने अपने सामने टेबल पर पड़ा एक लिफाफा उठाया और इसमें मौजूद चंद कागजात निकाल कर इसके सामने रख दिए। हसन का रंग पहली बार उड़ा। वो अमामा और सलार का निकाह नामा था। इस पर देखो तुम्हारे सिग्नेचर्स हैं, है ना? सिकंदर ने सर्द लहजे में पूछा। अगर ये सवाल उन्होंने कासिम फ़ारूकी के सामने ना किया होता तो वो इन दस्तखत को अपना दस्तखत मानने से इनकार कर देता, मगर इस वक्त वो ऐसा नहीं कर सकता था। ये मेरे सिग्नेचर हैं, मगर मैंने नहीं किए, इसने हकलाते हुए कहा। फिर किसने किए हैं, तुम्हारे फरिश्तों ने या सलार ने? कासिम फ़ारूकी ने तंजिया लहजे में कहा। हसन कुछ बोल नहीं सका। वो हवास भागता सा बारी बारी इन्हें देखने लगा। इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि सिकंदर उस्मान इस तरह इसके सामने वो निकाहनामा निकाल कर रख देंगे। वो ये भी नहीं जानता था कि उन्होंने वो निकाहनामा कहाँ से हासिल किया था, सलार से या फिर इसकी सारी अक्लमंदी और चालाकी धरी की धरी रह गई थी। तुम ये नहीं मानोगे कि सलार का इमामा के साथ निकाह तुम्हारी मौजूदगी में हुआ है। कासिम फ़ारूकी ने उखड़े हुए लहजे में इससे कहा। पापा इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ये सब सलार की ज़िद पर हुआ था, इसने मुझे मजबूर किया था। हसन ने यकदम सब कुछ बताने का फैसला कर लिया था। कुछ भी छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं था। वो झूठ बोलता तो अपनी पोजीशन और ख़राब करता। मैंने इसे बहुत समझाया था, मगर कासिम फ़ारूकी ने इसकी बात काट दी। इस वक्त यहाँ तुम्हारी सफाइयाँ और वजाहतें पेश करने के लिए नहीं बुलाया। तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि इस लड़की को इसने कहाँ रखा हुआ है। पापा मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, हसन ने तेज़ी से कहा। तुम फिर झूठ बोल रहे हो? आई स्वेयर पापा मुझे वाकई कुछ पता नहीं है। वो इसे लाहौर छोड़ कर आया था। ये झूठ तुम किसी और से बोलना, मुझे सिर्फ सच बताओ। कासिम फ़ारूकी ने एक बार फिर इसी तंदुरुस्त लहजे में कहा। मैं झूठ नहीं बोल रहा पापा। हसन ने एहतजाज किया। लाहौर कहाँ छोड़ आया था? किसी सड़क पर। इसने कहा था कि वो खुद चली जाएगी। तुम मुझे या सिकंदर को बेवकूफ़ समझ रहे हो? इसने इस लड़की से शादी की और फिर इसे एक सड़क पर छोड़ दिया। बेवकूफ़ मत बनाओ हमें। कासिम फ़ारूकी भड़क उठे। मैं सच कह रहा हूँ पापा, इसने कम अज़ कम मुझसे यही कहा था कि वो इस लड़की को सड़क पर छोड़ आया था। तुमने इससे पूछा नहीं कि फिर इसने इस लड़की के साथ शादी क्यों की, अगर इसे यही करना था? पापा इसने ये शादी इस लड़की की मदद के लिए की थी। इसके घर वाले ज़बरदस्ती इसकी शादी किसी लड़के से करना चाहते थे, वो नहीं करना चाहती थी। इसने सलार से रब्ता किया और मदद मांगी। सलार इसकी मदद पर तैयार हो गया। वो सिर्फ ये चाहती थी कि सलार वक्ती तौर पर इससे निकाह कर ले, ताकि अगर इसके वालिदैन ज़बरदस्ती इसकी शादी करना चाहें तो वो इस निकाह का बताकर इन्हें रोक सके।
حسن اب سچائی پر پردہ نہیں ڈال سکتا تھا، اس نے پوری بات بتانے کا فیصلہ کر لیا اور اگر ضرورت پڑے تو بیلٹ کے ذریعے اس کو رہائی دلوائی جا سکے۔ مگر یہ کوئی محبت وغیرہ کی شادی نہیں تھی، وہ لڑکی ویسے بھی کسی اور لڑکے کو پسند کرتی تھی۔ تم نے بہت اچھی کہانی بنائی ہے، مگر میں کوئی بچہ نہیں ہوں کہ اس کہانی پر یقین کر لوں۔ تمہیں اب امامہ تک پہنچنے میں سکندر کی مدد کرنی ہے۔ قاسم فاروقی نے قطعی لہجے میں کہا۔ پاپا میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھے اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، حسن نے احتجاج کیا۔ تم یہ کیسے کرو گے یہ تم خود جان سکتے ہو، مجھے صرف یہ بتانا تھا کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ پاپا پلیز آپ مجھ پر یقین کریں، میں امامہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، نکاح کروانے کے علاوہ میں نے اور کچھ نہیں کیا۔ حسن نے کہا تم اس کے اتنے قریب ہو کہ اپنی خفیہ شادی میں وہ تمہیں گواہ کے طور پر لے رہا ہے، مگر تمہیں یہ نہیں پتا کہ اس کی بیوی گھر سے بھاگنے کے بعد اب کہاں ہے۔ اب میں یہ ماننے پر تیار نہیں ہوں حسن، کسی صورت بھی نہیں۔ قاسم فاروقی نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ تمہیں اگر پتہ نہیں تو بھی تم اس کا پتہ کرواؤ کہ وہ کہاں ہے، سلار تم سے کچھ نہیں چھپائے گا۔ پاپا وہ بہت سی باتیں مجھے بھی نہیں بتاتا۔ وہ سب باتیں تمہیں بتاتا یا نہیں؟ میں فی الحال صرف ایک چیز میں دلچسپی رکھتا ہوں اور وہ ہے امامہ کے بارے میں معلومات۔ تم ہر طریقے سے اس سے امامہ کا پتہ حاصل کرو اور سلار کو کسی بھی طرح یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ سکندر کو اس کی شادی کی اطلاع مل چکی ہے یا اس نے اس سلسلے میں تم سے کوئی ملاقات کی۔ اگر مجھے یہ پتہ چلا کہ سلار یہ بات جان گیا تو میں تمہارا کیا حشر کروں گا یہ تمہیں یاد رکھنا چاہیے۔ میں سکندر کو تو پہلے ہی اجازت دے چکا ہوں کہ وہ ہاشم مبین کو تمہارا نام دے دے، اس کے بعد ہاشم مبین تمہارے ساتھ پولیس کے ذریعے نپٹے یا کسی اور طریقے سے، میں بالکل پرواہ نہیں کروں گا۔ اب تم یہ طے کر لو کہ تم نے سلار کے ساتھ دوستی نبھانی یا پھر اس گھر میں رہنا ہے، قاسم فاروقی نے قطعیت سے کہا۔ پاپا میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی طرح امامہ کے بارے میں کچھ معلومات مل جائیں، میں سلار سے اس بارے میں بات کروں گا۔ میں اسے یہ نہیں بتاؤں گا کہ سکندر انکل کو اس سارے معاملے کے بارے میں پتہ چل گیا ہے، وہ میکانیکی انداز میں دہراتا جا رہا تھا۔ وہ اس بار واقعی بری طرح اور خلاف توقع پھنسا تھا۔ سلار چند دن گھر بیٹھا رہا تھا مگر پھر ضد کر کے اس نے کالج جانا شروع کر دیا۔ ہاشم مبین اور اس کے گھر والے امامہ کی تلاش میں زمین آسمان ایک کیے ہوئے تھے۔ اگرچہ وہ یہ سب کچھ بڑی رازداری کے ساتھ کر رہے تھے لیکن اس کے باوجود ان کے ملازمین اور پولیس کے ذریعے سکندر کو ان کی کوششوں کی خبر مل رہی تھی۔ وہ لاہور میں بھی امامہ کی ہر اس سہیلی سے رابطہ کر رہے تھے جسے وہ جانتے تھے۔ سلار نے ایک دن اخبار میں بابر جوید نامی ایک شخص کا خاکہ دیکھا، اس کے بارے میں معلومات دینے والے کے لیے انعام کا اعلان تھا۔ وہ اس نام سے اچھی طرح واقف تھا، یہی وہ فرضی نام تھا جو حسن نے وکیل کو امامہ کے شوہر کا دیا تھا اور وہ اشتہار یقیناً امامہ کے گھر والوں کی طرف سے تھا، حالانکہ نیچے دیا گیا فون نمبر امامہ کے گھر کا نہیں تھا۔ وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ پولیس اس وکیل کے پاس پہنچ گئی ہوگی اور اس کے بعد اس وکیل نے اس آدمی کے کوائف انہیں بتائے ہوں گے۔ اب یہ حقیقت صرف وہ وکیل حسن اور خود وہ جانتا تھا کہ بابر جوید سرے سے کوئی وجود نہیں رکھتا، مگر وہ مطمئن ہو گیا تھا۔ وہ ہاشم مبین کے گھر والوں کو کسی حد تک بھٹکانے میں کامیاب رہا تھا۔ اس پورے عرصے کے دوران سلار امامہ کی کال کا منتظر رہا۔ اس نے کئی بار امامہ کو اس کے موبائل پر کال بھی کیا مگر ہر بار اسے موبائل آف ملتا۔ اسے یہ تجسس ہو رہا تھا کہ وہ کہاں تھی۔ اس تجسس کو ہوا دینے میں کچھ ہاتھ حسن کا بھی تھا جو بار بار اس سے امامہ کے بارے میں پوچھتا رہتا تھا۔ بعض دفعہ وہ چڑ جاتا، مجھے کیا پتا کہ وہ کہاں ہے اور مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کر رہی۔ بعض دفعہ مجھے لگتا ہے اسے مجھ سے زیادہ تمہیں دلچسپی ہے۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ حسن کا یہ تجسس اور دلچسپی کسی مجبوری کی وجہ سے تھی۔ وہ بری طرح پھنسا ہوا تھا۔ سلار کا خیال تھا کہ امامہ اب تک جلال کے پاس جا چکی ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے شادی بھی کر چکی ہو۔ اگرچہ اس نے امامہ سے جلال کی شادی کے بارے میں جھوٹ بولا تھا مگر اسے یقین تھا کہ امامہ نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا ہوگا، وہ اس کے پاس دوبارہ ضرور گئی ہوگی۔ خود سلار بھی چاہتا تھا وہ خود جلال سے رابطہ قائم کرے یا پھر ذاتی طور پر جا کر ایک بار اس سے ملے۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ امامہ اس کے ساتھ رہ رہی ہے یا نہیں، مگر فی الحال یہ دونوں کام اس کے لیے ناممکن تھے۔ سکندر عثمان مسلسل اس کی نگرانی کروا رہے تھے اور وہ اس بات سے بھی واقف تھا کہ وہ یہ نگرانی کروانے والے واحد نہیں ہیں۔ ہاشم مبین احمد بھی یہی کام کروا رہے تھے اور اگر وہ لاہور جانے کا ارادہ کرتا تو اول تو سکندر عثمان اسے جانے ہی نہ دیتے اور بالفرض جانے کی اجازت دے بھی دیتے تو شاید خود بھی اس کے ساتھ چل پڑتے اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس سارے معاملے میں اس کی دلچسپی کم سے کم ہوتی جا رہی تھی۔ اسے اب یہ سب کچھ ایک حماقت لگ رہا تھا، ایسی حماقت جو اسے کافی مہنگی پڑ رہی تھی۔ سکندر اور طیبہ ہر وقت گھر میں رہتے تھے اور اسے کہیں بھی جانے کے لیے ان سے باقاعدہ اجازت لینی پڑتی تھی۔ حسن اس سے اب کم کم ملنے لگا تھا، وہ اس کی وجہ بھی نہیں جانتا تھا۔ اس ساری صورتحال سے وہ بہت بور ہو رہا تھا۔ وہ اس رات کمپیوٹر پر بیٹھا تھا جب اس کے موبائل پر ایک کال آئی۔ اس نے کی بورڈ پر ہاتھ چلاتے ہوئے لاپرواہی سے موبائل اٹھا کر دیکھا اور پھر اسے ایک جھٹکا لگا تھا۔ اسکرین پر موجود نمبر اس کے اپنے موبائل کا تھا۔ ماما اسے کال کر رہی تھی۔ تو بالآخر آپ نے ہمیں یاد کر ہی لیا، اس نے بے اختیار سیٹی بجائی۔ اس کا موڈ ایک دم فریش ہو گیا، کچھ دیر پہلے والی بوریت یکسر غائب ہو گئی تھی۔ میں تو سمجھا تھا کہ اب تم مجھے کبھی کال نہیں کرو گی، اتنا لمبا عرصہ لگا دی تم نے۔ رسمی الیکس لیک کے بعد اس نے پوچھا۔ میں بہت دنوں سے تمہیں فون کرنا چاہ رہی تھی مگر کر نہیں پا رہی تھی۔
دوسری طرف سے امامہ نے کہا، کیوں، ایسی کیا مجبوری آ گئی تھی؟ فون تو تمہارے پاس موجود تھا۔ سلار نے کہا، بس کوئی مجبوری تھی، اس نے مختصراً کہا۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ سلار نے کچھ تجسس امیز انداز میں پوچھا۔ بچکانہ سوال مت کرو سلار، جب تم جانتے ہو کہ میں تمہیں یہ نہیں بتاؤں گی تو پھر تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ میرے گھر والے کیسے ہیں؟ سلار کچھ حیران ہوا، اسے امامہ سے اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ بالکل ٹھیک ہیں، خوش و خرم ہیں، عیش کر رہے ہیں، اس نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ تم واقعی بہت اچھی بیٹی ہو، گھر سے جا کر بھی تمہیں گھر اور گھر والوں کا کتنا خیال ہے، ہاؤ نائس۔ دوسری طرف کچھ دیر خاموشی رہی، پھر امامہ نے کہا، وسیم کیسا ہے؟ یہ تو میں نہیں بتا سکتا، مگر میرا خیال ہے ٹھیک ہی ہوگا۔ وہ خراب کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے انداز اور لہجے میں اب بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ انہیں یہ تو نہیں پتہ چلا کہ تم نے میری مدد کی تھی؟ سلار کو امامہ کا لہجہ کچھ عجیب لگا۔ پتہ لگا مائی ڈیئر امامہ، پولیس اسی دن میرے گھر پہنچ گئی تھی جس دن میں تمہیں لاہور چھوڑ کر آیا تھا۔ سلار نے کچھ استہزائیہ انداز میں کہا، تمہارے فادر نے میرے خلاف FIR کٹوا دی تھی تمہیں اغوا کرنے کے سلسلے میں۔ وہ ہنسا۔ ذرا سوچو، میرے جیسا بندہ کسی کو اغوا کر سکتا ہے، اور وہ بھی تمہیں، جو کسی بھی وقت کسی کو شوٹ کر سکتی ہے؟ اس کے لہجے میں اس بار طنز تھا۔ تمہارے فادر نے پوری کوشش کی ہے کہ میں جیل پہنچ جاؤں اور باقی کی زندگی وہاں گزاروں، مگر میں کچھ خوش قسمت واقعہ ہوا ہوں کہ بچ گیا ہوں۔ گھر سے کالج تک میری نگرانی کی جاتی ہے، ڈمپ کالز ملتی ہیں، اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے۔ اب تمہیں کیا کیا بتاؤں؟ بہرحال تمہاری فیملی ہمیں خاصا زچ کر رہی ہے، اس نے جتانے والے انداز میں کہا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ تم تک پہنچ جائیں گے۔ اس بار امامہ کا لہجہ معذرت خواہ تھا۔ میرا خیال تھا کہ انہیں کسی بھی طرح تم پر شک نہیں ہوگا۔ مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے تمہیں اتنے پرابلمز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ واقعی تمہاری وجہ سے مجھے بہت سے پرابلمز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میری کوشش تھی کہ میں پہلے خود کو محفوظ کر لوں، پھر ہی تمہیں فون کروں، اور اب میں واقعی محفوظ ہوں۔ سلار نے کچھ تجسس امیز دلچسپی کے ساتھ اس کی بات سنی۔ تمہارا موبائل میں اب استعمال نہیں کروں گی، اور میں اسے واپس بھیجنا چاہتی ہوں، مگر میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ اسے بتا رہی تھی، میں تمہیں کچھ پیسے بھی بھجوا دوں گی ان تمام اخراجات کے لیے جو تم نے میرے لیے کیے۔ سلار نے اس بار اس کی بات کاٹی، نہیں، پیسے رہنے دو، مجھے ضرورت نہیں ہے، موبائل کی بھی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس دوسرا ہے، تم چاہو تو اسے استعمال کرتی رہو۔ نہیں، میں اب یہ استعمال نہیں کروں گی، میری ضرورت ختم ہو چکی ہے، اس نے کہا۔ کچھ دیر وہ خاموش رہی، پھر اس نے کہا، میں چاہتی ہوں کہ تم اب مجھے طلاق کے پیپرز بھجوا دو، طلاق کے پیپرز کے ساتھ نکاح نامے کی ایک کاپی بھی، جو میں پہلے تم سے نہیں لے سکی۔ کہاں بھجواؤں؟ سلار نے اس کے مطالبے کے جواب میں کہا۔ اس کے ذہن میں یکدم ایک جھماکہ ہوا تھا۔ وہ اگر اب طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی تو اس کا مطلب یہی تھا کہ اس نے ابھی تک کسی سے شادی نہیں کی تھی، نہ ہی طلاق کے اس حق کو استعمال کیا تھا جو نکاح نامے میں وہ اس کی خواہش پر اسے تفویض کر چکا تھا۔ تم اسی وکیل کے پاس وہ پیپرز بھجوا دو جس کو تم نے ہائر کیا تھا، اور مجھے اس کا نام اور پتہ لکھوا دو، میں وہ پیپرز اس سے لے لوں گی۔ سلار مسکرایا۔ وہ بے حد محتاط تھی، مگر میرا تو اس وکیل کے ساتھ ڈائریکٹ کوئی رابطہ نہیں ہے، میں تو اسے جانتا بھی نہیں ہوں، پھر پیپرز اس تک کیسے پہنچاؤں؟ جس دوست کے ذریعے تم نے اس وکیل سے رابطہ کیا تھا، اسی دوست کے ذریعے وہ پیپرز اس تک پہنچا دو۔ یہ تو طے تھا کہ وہ اسے کسی بھی طرح اپنا کوئی عطا پتہ نہ دینے کا فیصلہ کر چکی ہے، اور اس پر پوری طرح قائم تھی۔ تم طلاق کیوں لینا چاہتی ہو؟ وہ اس وقت بہت موڈ میں تھا۔ دوسری طرف یکدم خاموشی چھا گئی۔ شاید وہ اس سے اس سوال کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ طلاق کیوں لینا چاہتی ہوں؟ تم کتنی عجیب بات کر رہے ہو، یہ تو پہلے ہی طے تھا کہ میں تم سے طلاق لوں گی، پھر اس سوال کی کیا تک بنتی ہے؟ امامہ کے لہجے میں حیرانی تھی۔ وہ تب کی بات تھی، اب تو خاصا لمبا وقت گزر گیا ہے، اور میں تمہیں طلاق دینا نہیں چاہتا۔ سلار نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ دوسری طرف اس وقت امامہ کے پیروں کے نیچے سے حقیقتاً زمین نکل گئی ہوگی۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں یہ کہہ رہا ہوں امامہ ڈیئر کہ میں تمہیں طلاق دینا نہیں چاہتا، نہ ہی دوں گا۔ اس نے ایک اور دھماکہ کیا۔ تم طلاق کا حق پہلے ہی مجھے دے چکے ہو، امامہ نے بے اختیار کہا۔ کب؟ کہاں؟ کس وقت؟ کس صدی میں؟ سلار نے اطمینان سے کہا، تمہیں یاد ہے میں نے نکاح سے پہلے تمہیں کہا تھا کہ نکاح نامے میں طلاق کا حق چاہتی ہوں میں۔ اب اگر تم طلاق نہیں بھی دیتے تو میں خود وہ حق استعمال کر سکتی ہوں، تمہیں یہ یاد ہونا چاہیے۔ وہ جتا رہی تھی، اگر میں تمہیں یہ حق دیتا تو تم یہ حق استعمال کر سکتی تھی، مگر میں نے تمہیں ایسا کوئی حق دیا ہی نہیں۔ تم نے نکاح نامہ دیکھا؟ وہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ خیر تم نے دیکھا ہی ہوگا، ورنہ آج طلاق کی بات کیوں کر رہی ہوتی؟ دوسری طرف ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ سلار نے ہوا میں تیر چلایا تھا، مگر وہ نشانے پر بیٹھا تھا۔ امامہ نے یقیناً پیپر سائن کرتے ہوئے انہیں دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ سلار بے حد محظوظ ہو رہا تھا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا؟ بہت دیر بعد اس نے امامہ کو کہتے سنا۔ ہاں بالکل اسی طرح جس طرح تم نے پسٹل دکھا کر مجھے دھوکہ دیا۔ وہ برجستگی سے بولا، میں سمجھتا ہوں کہ تم اور میں بہت اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہم دونوں میں اتنی برائیاں اور اتنی خامیاں ہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو مکمل طور پر کمپلیمنٹ کرتے ہیں۔ وہ اب ایک بار پھر سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، زندگی سلار، زندگی اور تمہارے ساتھ یہ ناممکن ہے، امامہ نے تند لہجے میں کہا۔ مجھے نیپولین کی بات دہرانی چاہیے کہ میری ڈکشنری میں ناممکن کا لفظ نہیں ہے، یا مجھے تم سے یہ ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ آؤ
اس ناممکن کو مل کر ممکن بنائیں۔ وہ اب مذاق اڑا رہا تھا۔ تم نے مجھ پر بہت احسان کیے ہیں، ایک احسان اور کرو، مجھے طلاق دے دو۔ نہیں، میں تم پر احسان کرتے کرتے تھک گیا ہوں، اب اور نہیں کر سکتا۔ اور یہ والا احسان، یہ تو ناممکن ہے۔ سلار ایک بار پھر سنجیدہ ہو گیا تھا۔ میں تمہاری ٹائپ کی لڑکی نہیں ہوں سلار، تمہارا اور میرا لائف سٹائل بہت مختلف ہے، ورنہ شاید میں تمہاری پیشکش پر غور کرتی، مگر اب اس صورت میں یہ بالممکن نہیں ہے۔ تم پلیز مجھے طلاق دے دو۔ وہ اب نرم لہجے میں کہہ رہی تھی۔ سلار کا دل بے اختیار ہنسنے کو چاہا۔ تم اگر میری پیشکش پر غور کرنے کا ارادہ کرو تو میں اپنا لائف سٹائل بدل لیتا ہوں۔ سلار نے اسی انداز میں کہا۔ تم سمجھنے کی کوشش کرو، تمہاری اور میری ہر چیز مختلف ہے، زندگی کی فلسفی ہی مختلف ہے، ہم دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اس بار وہ جھنجھلائی تھی۔ نہیں نہیں، میری اور تمہاری فلسفی آف لائف بہت ملتی ہے، تمہاری اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ ملتی نہ بھی ہوئی تو بھی ذرا سی ایڈجسٹمنٹ کے بعد ملنے لگے گی۔ وہ اس طرح بولا جیسے اپنے بہترین دوست سے گفتگو کر رہا ہو۔ ویسے بھی مجھ میں کمی کیا ہے؟ میں تمہارے پرانے منگیتر اسجد جیسا خوبصورت نہ سہی، مگر جلال انصر جیسا معمولی شکل و صورت کا بھی نہیں ہوں۔ میری فیملی کو تم اچھی طرح جانتی ہو، کیریئر میں کتنا برائٹ ہوگا میرا، اس کا تمہیں اندازہ ہے۔ میں ہر لحاظ سے جلال سے بہتر ہوں۔ وہ اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے بولا۔ اس کی آنکھوں میں چمک اور ہونٹوں پر مسکراہٹ ناچ رہی تھی، اور وہ ماما کو بری طرح زچ کر رہا تھا، اور وہ ہو رہی تھی۔ میرے لیے کوئی بھی شخص جلال جیسا نہیں ہو سکتا، اور تم تو کسی صورت بھی نہیں۔ اس کی آواز میں پہلی بار نمایاں خفگی تھی۔ کیوں؟ سلار نے بے حد معصومیت سے پوچھا۔ تم مجھے اچھے نہیں لگتے ہو۔ آخر تم یہ بات کیوں نہیں سمجھتے؟ دیکھو، تم نے اگر مجھے طلاق نہ دی تو میں کورٹ میں چلی جاؤں گی۔ وہ اب اسے دھمکا رہی تھی۔ سلار اس کی بات پر بے اختیار ہنسا۔ یو آر موسٹ ویلکم، جب چاہیں جائیں۔ کورٹ سے اچھی جگہ میل ملاقات کے لیے کون سی ہوگی؟ آمنے سامنے کھڑے ہو کر بات کرنے کا مزہ ہی اور ہوگا۔ وہ محظوظ ہو رہا تھا۔ ویسے تمہیں یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ کورٹ میں صرف میں نہیں پہنچوں گا، بلکہ تمہارے پیرنٹس بھی پہنچیں گے۔ وہ استہزائی انداز میں بولا۔ سلار، میرے لیے پہلے بہت سے پرابلمز ہیں، تم ان میں اضافہ نہ کرو۔ میری زندگی بہت مشکل ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ کم از کم تم میری مشکلات کو مت بڑھاؤ۔ اس بار امامہ کے لہجے میں رنجیدگی اور بے چارگی تھی۔ وہ کچھ اور محظوظ ہوا۔ میں تمہارے سارے مسائل میں اضافہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ مائی ڈیئر، میں تو تمہاری ہمدردی میں گھل رہا ہوں اور تمہارے مسائل کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تم خود سوچو، میرے ساتھ رہ کر تم کتنی اچھی اور محفوظ زندگی گزار سکتی ہو۔ وہ بظاہر بڑی سنجیدگی سے بولا۔ تم جانتے ہو نا میں نے اتنی مشکلات کس لیے سہی ہیں؟ تم سمجھتے ہو میں ایک ایسے شخص کے ساتھ رہنے پر تیار ہو جاؤں گی جو ہر وہ کبیرہ گناہ کرتا ہے جو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناپسند کرتے ہیں؟ نیک عورتیں نیک مردوں کے لیے ہوتی ہیں اور بری عورتیں برے مردوں کے لیے۔ میں نے زندگی میں بہت سی غلطیاں کی ہیں، مگر میں اتنی بری نہیں ہوں کہ تمہارے جیسا برا مرد میری زندگی میں آئے۔ جلال، مجھے نہیں ملا، مگر میں تمہارے ساتھ بھی زندگی نہیں گزاروں گی۔ اس نے بے حد تلخ انداز میں تمام لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے کہا۔ شاید اسی لیے جلال نے بھی تم سے شادی نہیں کی، کیونکہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں ہوتی ہیں، تمہارے جیسی نہیں۔ سلار نے اسی ٹکڑے توڑ انداز میں جواب دیا۔ دوسری طرف خاموشی رہی، اتنی لمبی خاموشی کہ سلار کو اسے مخاطب کرنا پڑا۔ ہیلو، تم سن رہی ہو؟ سلار، مجھے طلاق دے دو۔ اسے امامہ کی آواز بھرائی ہوئی لگی۔ سلار کو ایک عجیب سی خوشی کا احساس ہوا۔ تم کورٹ میں جا کر لے لو، جیسے تم مجھ سے کہہ چکی ہو، سلار نے ترکی بہ ترکی کہا، اور دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا۔ حسن نے ان چند ماہ میں سلار سے امامہ کے بارے میں جاننے کی بے حد کوشش کی تھی، حسن کے اپنے بیان کے مطابق، مگر وہ ناکام رہا تھا۔ وہ اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھے کہ سلار اور امامہ کے درمیان کوئی رابطہ نہیں تھا۔ سلار کی طرح خود انہوں نے موبائل پر بار بار اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر ناکامی ہوئی۔ سکندر نے سلار کو امریکہ میں مختلف یونیورسٹیز میں اپلائی کرنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اس کا اکیڈمک ریکارڈ ایسا تھا کہ کوئی بھی یونیورسٹی اسے لینے میں خوشی محسوس کرے گی۔ امامہ نے سلار کو دوبارہ فون نہیں کیا تھا، حالانکہ سلار کا خیال تھا کہ وہ اسے دوبارہ فون کرے گی، اور تب وہ اسے بتا دے گا کہ وہ اسے نکاح نامے میں پہلے ہی طلاق کا حق دے چکا ہے، اور وہ نکاح نامے کی کاپی بھی اس کے حوالے کر دے گا۔ وہ اسے یہ بھی کہہ دے گا کہ اس نے اس کے ساتھ صرف ایک مذاق کیا تھا، مگر امامہ نے دوبارہ اس سے رابطہ قائم نہیں کیا۔ نہ ہی سلار نے اپنے پیپرز میں اس نکاح نامے کو دوبارہ دیکھنے کی زحمت کی، ورنہ وہ بہت پہلے وہاں اس کی عدم موجودگی سے واقف ہو جاتا۔ جس دن وہ آخری پیپر دے کر واپس گھر آیا، سکندر عثمان کو اس نے اپنا منتظر پایا۔ تم اپنا سامان پیک کر لو، آج رات کی فلائٹ سے تم امریکہ جا رہے ہو، کامران کے پاس۔ کیوں پاپا، اس طرح اچانک؟ سب ٹھیک تو ہے؟ تمہارے علاوہ سب کچھ ٹھیک ہے، سکندر نے تلخی سے کہا۔ مگر پھر آپ مجھے اس طرح اچانک کیوں بھیج رہے ہیں؟ یہ میں تمہیں رات کو ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے جاتے ہوئے بتاؤں گا، فی الحال تم جا کر اپنا سامان پیک کرو۔ پاپا پلیز، آپ مجھے بتائیں، آپ اس طرح مجھے کیوں بھیج رہے ہیں؟ سلار نے کمزور احتجاج کیا۔ میں نے کہا نا میں تمہیں بتا دوں گا، تم جا کر اپنا سامان پیک کرو، ورنہ میں تمہیں سامان کے بغیر ہی ایئرپورٹ چھوڑ آؤں گا۔
सिकंदर ने इसे धमकाया। कुछ देर इन्हें देखता रहा, फिर अपने कमरे में चला आया। अपना सामान पैक करते हुए उलझे हुए ज़हन के साथ वो सिकंदर उस्मान के इस अचानक फैसले के बारे में सोचता रहा। और फिर अचानक इसके जहन में एक धमाका हुआ। इसने अपनी दराज खोलकर अपने पेपर्स निकालना शुरू किए। वहाँ निकाहनामा नहीं था। इसे इनके इस फैसले की समझ आ गई थी और इसे पछतावा हुआ कि इसने निकाहनामे को इतनी लापरवाही से वहाँ क्यों रखा था। वो निकाहनामा सिकंदर उस्मान के अलावा किसी और के पास हो ही नहीं सकता था, क्योंकि इनके अलावा कोई और इसके कमरे में आने उसकी दराज खोलने की जुर्रत नहीं कर सकता था। इसके जहन में अब कोई उलझन नहीं थी। इसने बड़ी खामोशी के साथ अपना सामान पैक किया और अब सिर्फ ये सोच रहा था कि सिकंदर उस्मान से एयरपोर्ट जाते हुए क्या बात करेगा। इसके जहन में अब कोई उलझन नहीं थी। इसने बड़ी खामोशी के साथ अपना सामान पैक किया। वो अब सिर्फ ये सोच रहा था कि सिकंदर उस्मान से एयरपोर्ट जाते हुए क्या बात करेगा। रात को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए सिर्फ सिकंदर इसके साथ आए थे, तैयबा नहीं। इनके लहजा और अंदाज बेहद रूखा और खुश्क था। सलार ने भी इस बार कोई सवाल नहीं किया। एयरपोर्ट जाते हुए सिकंदर उस्मान ने अपना ब्रीफकेस खोलकर एक सादा कागज़ और कलम निकाला और ब्रीफकेस के ऊपर रखकर इसकी तरफ बढ़ा दिया। इस पर साइन कर दो। ये क्या है? सलार ने हैरानी से इस सादा कागज़ को देखा। तुम सिर्फ साइन करो, सवाल मत करो, उन्होंने बेहद रूखे अंदाज में कहा। सलार ने मजीद कुछ के बगैर इनके हाथ में पकड़ा हुआ कलम लेकर इस कागज़ पर साइन कर दिए। सिकंदर ने इस कागज़ को तय करके ब्रीफकेस में रखा और ब्रीफकेस को दोबारा बंद कर दिया। जो कुछ तुम कर चुके, इसके बाद तुमसे कुछ कहना या कोई बात करना बेकार है। तुम मुझसे एक के बाद एक दूसरा झूठ, दूसरे के बाद तीसरा झूठ बोलते रहे, ये समझते हुए कि मुझे तो कभी हकीकत का पता ही नहीं चलेगा। मेरा दिल चाहता है कि तुम्हें अमेरिका भेजने की बजाय हाशिम मुबीन अहमद के हवाले कर दूं, ताकि तुम्हें अंदाज़ा हो अपनी हमाकत का। मगर मेरा मसला ये है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ और मुझे तुम्हें बचाना ही है। तुम मेरी इस मजबूरी का आज तक फ़ायदा उठाते रहे हो, मगर आइंदा नहीं उठा सकोगे। मैं तुम्हारा निकाहनामा मामा के हवाले कर दूंगा, और अगर मुझे दोबारा कभी ये पता चला कि तुमने इससे रब्ता किया या रब्ता करने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं इस बार जो करूँगा तुम इसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। तुम मेरे लिए काफ़ी मुसीबतें खड़ी कर चुके हो, अब इनका सिलसिला बंद हो जाना चाहिए, समझे तुम? उन्होंने उखड़े हुए लहजे में कहा। वो जवाब में कुछ कहने की बजाय खिड़की से बाहर देखने लगा। इसके अंदाज में अजीब तरह की लापरवाही और इत्मीनान था। सिकंदर उस्मान बेख्तियार सुल गए। ये इनका वो बेटा था जो 150 प्लस का IQ लेवल रखता था। क्या कोई कह सकता था कि वो सिरे से कोई IQ रखता भी था या नहीं? अगले चंद माह इसने जो अमेरिका में गुजारे थे वो इसकी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन दिन थे। वो इससे पहले भी कई बार सैर व तफरीह के लिए अपनी फैमिली के साथ उनके बगैर अमेरिका और यूरोप जाता रहा था, मगर इस बार जिस तरीके से सिकंदर ने इसे अमेरिका भिजवाया था, इसने जहां एक तरफ इसे मुश्तल किया था तो दूसरी तरफ इसके लिए बहुत से दूसरे प्रॉब्लम्स भी पैदा कर दिए थे। इसके जो दोस्त A लेवल्स के बाद अमेरिका आ गए थे, वो अमेरिका की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे थे। वो किसी एक स्टेट में नहीं थे। वो अपनी फैमिली से इतना अटैच नहीं था कि इनकी कमी महसूस करता या होम सिकनेस का शिकार होता। ये सिर्फ इस तरह अचानक वहाँ भिजवाए जाने का नतीजा था कि वो इस तरह इज़्तिराब का शिकार हो रहा था। कामरान सारा दिन यूनिवर्सिटी में होता और अगर वो घर आता भी तो अपनी स्टडीज़ पर मसरूफ़ हो जाता। इसके एग्ज़ाम्स करीब थे, जबकि सलार सारा दिन या तो अपने अपार्टमेंट में बैठा फिल्में देखता या फिर चैनल्स घुमाने में मसरूफ़ रहता, और जब वो इन दोनों कामों से बेजार हो जाता तो आवारागर्दी के लिए निकल जाता। इसने वहाँ अपने क़याम के दौरान न्यूयॉर्क में इस इलाके का चप्पा चप्पा छान मारा था जहाँ कामरान रह रहा था। वहाँ का कोई नाइट क्लब, डिस्को, पब, बार, थिएटर्स, सिनेमा या म्यूज़ियम और आर्ट गैलरी ऐसी नहीं थी जहाँ वो ना गया हो। इसके एकेडमिक रिकॉर्ड ऐसा था कि जिन 3 यूनिवर्सिटीज़ में इसने अप्लाई किया था, इन तीनों में रिज़ल्ट आने से पहले ही इसकी एडमिशन्स की दरख्वास्तें कबूल की जा चुकी थी। वो तीनों यूनिवर्सिटीज़ ऐसी थी जिनमें इसके दूर या करीब का कोई रिश्तेदार नहीं था, और ये इसने जानबूझकर किया था। वो जानता था कि सिकंदर उस्मान अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि इसे किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिट करवाएं जहाँ इसके बहन भाइयों में से नहीं तो कम अज़ कम इसके रिश्तेदारों में से कोई दूसरा बेटा हो। सिकंदर उस्मान फ़ख्र में मुब्तला होते और इस चीज़ को अपने और अपनी पूरी फैमिली के लिए एजाज़ समझते, मगर यहाँ वो इस खौफ में मुब्तला हो गए थे कि वो सलार पर नज़र कैसे रख सकें। सलार ने इन यूनिवर्सिटीज़ में से याले को चुना, और इसकी वजह ये थी कि ना सिर्फ याले में इनका कोई शनासा और वाकफ़कार नहीं था, बल्कि न्यू हेवन में भी सिकंदर उस्मान का कोई रिश्तेदार और दोस्त नहीं था। रिज़ल्ट आने के बाद इसे यूनिवर्सिटी से मेरिट स्कॉलरशिप भी मिल गया था। इसे अपने बाकी बहन भाइयों के बरक्स इसने ज़िद करके हॉस्टल में रहने की बजाय एक अपार्टमेंट किराए पर ले लिया था। सिकंदर उस्मान इसे अपार्टमेंट में रखने के लिए तैयार नहीं थे, मगर स्कॉलरशिप मिलने की वजह से इसके पास इतनी रकम आ गई थी कि वो खुद ही कोई अपार्टमेंट ले लेता, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अखराजात के लिए सिकंदर इसके अकाउंट में पहले ही एक लंबी चौड़ी रकम जमा करवा चुके थे। हालांकि इनका सबसे छोटा बेटा
بھی اسکالرشپ لے رہا تھا، مگر سالار اسکندر کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان سے ہر وہ کام و مطالبہ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا جو اس سے پہلے کسی نے نہ کیا ہو۔ وہ زمین پر خاص طور پر انہیں تنگ کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ جس چیز کو ان کے دوسرے بچے مشرق کہتے وہ اسے مغرب کہتا، جسے دوسرے زمین قرار دیتے وہ اس کے آسمان ہونے پر دلائل دینا شروع کر دیتا۔ وہ اس کی باتوں، حرکتوں اور ضد پر زیادہ سے زیادہ اپنا بلڈ پریشر اور کولیسٹرول لیول ہائی کر سکتے تھے اور کچھ نہیں۔ نیو ہیون جانے سے پہلے اسکندر اور طیبہ اس کے لیے خاص طور پر پاکستان سے امریکہ آئے۔ وہ کئی دن تک اسے سمجھاتے رہے تھے، جنہیں وہ اطمینان سے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالتا رہا۔ وہ کئی سالوں سے نصیحتیں سننے کا عادی تھا اور عملی طور پر وہ نصیحتیں اب اس پر قطعاً کوئی اثر نہیں کرتی تھیں۔ دوسری طرف اسکندر اور طیبہ واپس پاکستان جاتے ہوئے بے حد فکر مند بلکہ کسی حد تک خوفزدہ بھی تھے۔ وہ یالے سے فنانس میں MBA کرنے آیا تھا اور اس نے وہاں آنے کے چند ہفتوں کے بعد ہی اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کو ظاہر کرنا شروع کر دیا تھا۔ پاکستان میں جن اداروں میں وہ پڑھتا رہا تھا اگرچہ وہ بھی اچھے تھے، مگر وہاں تعلیم اس کے لیے کیک واک تھی۔ یالے میں مقابلہ بہت مشکل تھا۔ وہاں بے حد قابل لوگ اور ذہین اسٹوڈنٹس موجود تھے۔ اس کے باوجود وہ بہت جلد نظروں میں آنے لگا تھا۔ اس میں اگر ایک طرف اس کی غیر معمولی ذہنی صلاحیتوں کا دخل تھا تو دوسری طرف اس کے رویے کا بھی۔ ایشین اسٹوڈنٹس والی روایتی ملنساری و خوش اخلاقی اس میں مفقود تھی۔ اس میں لحاظ و مروت بھی نہیں تھی اور نہ ہی وہ احساس کمتری اور مرعوبیت تھی جو ایشین اسٹوڈنٹس امریکہ اور یورپ کی یونیورسٹیز میں فطری طور پر لے کر آتے تھے۔ اس نے بچپن سے ہی بہترین اداروں میں پڑھا تھا، ایسے ادارے جہاں پڑھانے والے زیادہ تر غیر ملکی تھے، اور وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ کوئی بھی علم کے بہتے ہوئے سرچشمے نہیں ہوتے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یالے نے اسے اسکالرشپ دے کر اس پر کوئی احسان نہیں کیا۔ وہ اگر باقی دونوں یونیورسٹیز میں سے کسی کا انتخاب کرتا تو اسکالرشپ اسے وہاں سے بھی مل جاتی، اور اگر ایسا نہ بھی ہوتا تب بھی اسے معلوم تھا کہ اس کے ماں باپ کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ وہ جہاں چاہتا ایڈمیشن لے سکتا۔ اگر اپنے فیملی بیک گراؤنڈ، اسٹیٹس اور قابلیت کا ضامن نہ ہوتا تب بھی سالار اسکندر اس قدر تلخ اور الگ تھلگ قسم کی نیچر رکھتا تھا کہ وہ کسی کو اپنی خوش اخلاقی کے جھوٹے مظاہرے سے متاثر نہیں کر سکتا تھا۔ رہی سی کسر اس کے IQ لیول نے پوری کر دی تھی۔ شروع کے چند ہفتوں میں ہی اس نے اپنے پروفیسرز اور کلاس فیلو کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی تھی، اور یہ بھی پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ وہ بچپن سے تعلیمی اداروں میں اس قسم کی توجہ حاصل کر لیا کرتا تھا۔ وہ ایسا اسٹوڈنٹ نہیں تھا جو فضول باتوں پر بحث کرتا۔ اس کے سوال اسی طرح کے ہوتے تھے کہ اس کے اکثر پروفیسر کو فوری طور پر ان کا جواب دینے میں دشواری ہوتی۔ جواب غیر تسلی بخش بھی ہوتا تب وہ یہ جتاتا نہیں تھا، صرف خاموش ہو جاتا تھا، مگر وہ یہ تاثر بھی نہیں دیتا تھا کہ وہ مطمئن ہو گیا تھا یا اس جواب کو تسلیم کر رہا تھا۔ وہ بحث صرف ان پروفیسر کے ساتھ کرتا تھا جن کے بارے میں اسے یہ یقین ہوتا کہ وہ ان سے واقعی کچھ نہ کچھ سیکھے گا، یا جن کے پاس صرف روایتی یا کتابی علم نہیں تھا۔ پڑھائی وہاں بھی اس کے لیے بہت مشکل نہیں تھی، نہ ہی اس کا سارا وقت پڑھائی میں گزرتا تھا۔ پہلے کی نسبت اسے کچھ زیادہ وقت دینا پڑتا تھا، مگر اس کے باوجود وہ اپنے لیے اور اپنی سرگرمیوں کے لیے وقت نکال لیا کرتا تھا۔ وہ وہاں کسی ہوم سکنس کا شکار نہیں تھا کہ 24 گھنٹے پاکستان کو یاد کرتا رہتا۔ پاکستان کے ساتھ اس طرح کے عشق میں مبتلا ہوتا کہ ہر وقت اس کے کلچر کی ضرورت اور اہمیت کو محسوس کرتا۔ نہ ہی امریکہ کے لیے کوئی نئی اور اجنبی جگہ تھی، اس لیے اس نے وہاں موجود پاکستانیوں کو تلاش کرنے، ان کے ساتھ روابط بڑھانے کی دانستہ کوئی کوشش نہیں کی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خود بخود وہاں موجود کچھ پاکستانیوں سے اس کی شناسائی ہو گئی۔ یونیورسٹیز کی دوسری بہت سی سوسائٹیز، ایسوسی ایشنز اور کلبز میں اس کی دلچسپی تھی اور اس کے پاس ان کی ممبرشپ بھی تھی۔ پڑھائی سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنا زیادہ تر وقت بیکار پھرنے میں ضائع کرتا تھا، خاص طور پر ویکینڈز، سینما کلبز، ڈسکو تھیٹرز۔ اس کی زندگی انہی چاروں کے درمیان تقسیم شدہ تھی۔ ہر نئی فلم، ہر نیا سٹیج پلے، ہر نیا کنسرٹ اور کوئی بھی نئی انسٹرومنٹل پرفارمنس وہ نہیں چھوڑتا تھا، یا پھر ہر نیا چھوٹا بڑا ریسٹورنٹ، مہنگے سے مہنگا اور سستے سے سستا، اسے ہر ایک کے بارے میں مکمل معلومات تھیں، اور اس سب کے درمیان وہ ایڈونچر اس کے ذہن میں اب تک تھا جس کی وجہ سے وہ امریکہ میں موجود تھا۔ اسکندر کو اس کے نکاح کا پتہ کب چلا تھا، کیسے چلا تھا، سالار نے جاننے کی کوشش نہیں کی، مگر وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ اسکندر عثمان کو اس کے بارے میں کیسے پتہ چلا ہوگا۔ یہ حسن یا ناصرہ نہیں تھے جنہوں نے اسکندر عثمان کو سالار اور امامہ کے بارے میں بتایا ہوگا، وہ ان کی طرف سے مطمئن تھا۔ یہ خود امامہ ہی ہوگی جس نے اس سے فون پر بات کرنے کے بعد یہ سوچا ہوگا کہ اس کی بجائے اسکندر عثمان سے ساری بات کی جائے، اور اس نے یقیناً ایسا ہی کیا ہوگا، اسی لیے اس نے دوبارہ سالار سے رابطہ نہیں کیا۔ اسکندر نے اس سے رابطہ کرنے کے بعد ہی اس کے کمرے کی تلاشی لے کر وہ نکاح نامہ برآمد کر لیا تھا، مگر یہ سب کب ہوا تھا؟ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب وہ نہیں ڈھونڈ پا رہا تھا۔ جو بھی تھا، امامہ کے لیے اس کی ناپسندیدگی میں پاکستان سے امریکہ آتے ہوئے کچھ اور اضافہ ہو گیا۔
یکے بعد دیگرے وہ اس کے ہاتھوں زک اٹھانے پر مجبور ہوا تھا اور اب وہ پچھتاتا تھا کہ اس نے اس تمام معاملے میں امامہ کی مدد کیسے کی۔ بعض دفعہ اسے حیرانی ہوتی تھی کہ آخر وہ امامہ جیسی لڑکی کی مدد کرنے پر تیار کیسے ہو گیا، اور اس حد تک مدد کے وہ اب ان تمام واقعات کے بارے میں سوچتے ہوئے بھی کوفت محسوس کرتا تھا۔ آخر میں اس نے مدد کی ہی کیوں، جبکہ مجھے جو کرنا چاہیے تھا وہ یہ تھا کہ اس سے رابطہ کرنے پر میں وسیم کو، اس کے والدین کو یا خود اپنے والدین کو اس سارے معاملے کے بارے میں بتا دیتا، پھر جلال کے بارے میں انہیں بتا دیتا، یا پھر اس کے کہنے پر اس کے ساتھ سرے سے نکاح کرتا ہی نہ، یا اسے گھر سے فرار ہونے میں تو کبھی اس طرح مدد نہ کرتا۔ بعض دفعہ اسے لگتا کہ جیسے وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح اس کے ہاتھوں میں استعمال ہوا تھا۔ اتنی فرما برداری، اتنی تابعداری آخر کیوں، جبکہ وہ اس کے ساتھ کوئی تعلق یا واسطہ نہیں رکھتی تھی اور وہ کسی طرح سے بھی اس کی مدد کرنے پر مجبور نہیں تھا۔ اب اسے وہ سب کچھ ایک ایڈونچر سے زیادہ حماقت لگتا۔ وہ کسی سائیکالوجسٹ کی طرح امامہ کے بارے میں اپنے رویے کا تجزیہ کرتا اور مطمئن ہو جاتا، جو وقت گزرتا جائے گا وہ مکمل طور پر میرے ذہن سے نکل جائے گی، نہ بھی نکلی تب بھی مجھے کیا فرق پڑے گا، وہ سوچتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہاں اس کے حلقہ احباب میں اضافہ ہونے لگا، اور اسی حلقہ احباب میں ایک نام سعد کا تھا۔ اس کا تعلق کراچی سے تھا۔ سالار کی طرح وہ بھی امیر کبیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، مگر سالار کے برعکس اس کا گھرانہ خاصا مذہبی تھا۔ یہ سالار کا اندازہ تھا۔ سعد کی حسِ مزاح بہت اچھی تھی اور وہ بہت ہینڈسم بھی تھا۔ نیو ہیون میں ایک امریکی دوست کے توسط سے اس کی ملاقات سعد سے ہوئی تھی، اور اس کی طرف دوستی میں پہل کرنے والا سعد ہی تھا۔ سالار نے اس دوستی کو قبول کرنے میں قدرے تامل کیا، کیونکہ اسے یوں لگتا تھا جیسے سعد اور اس کے درمیان کچھ بھی مشترک نہیں ہے۔ سعد وہاں سے ایم فل کر رہا تھا۔ سالار کے برعکس وہ پڑھائی کے ساتھ جاب بھی کرتا تھا۔ اس کا حلیہ اس کی مذہب سے جذباتی وابستگی بتانے کے لیے کافی تھا۔ اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی اور مذہب کے بارے میں اس کا علم بہت زیادہ تھا۔ سالار نے زندگی میں پہلی بار کسی ایسے شخص سے دوستی کی تھی جو مذہبی تھا۔ سعد 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا اور دوسروں کو بھی اس کے لیے کہتا رہتا۔ وہ مختلف آرگنائزیشنز اور کلبز میں بھی بہت ایکٹیو تھا۔ سالار کے برعکس امریکہ میں اس کا کوئی قریبی رشتہ دار نہیں تھا، صرف ایک دور کے چچا تھے جو کسی دوسری اسٹیٹ میں رہتے تھے۔ شاید اسی لیے اپنی تنہائی کو دور کرنے کے لیے وہ بہت زیادہ سوشل تھا۔ سالار کے برعکس وہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا، اور شاید یہ لاڈ پیار ہی تھا جس نے اس کے والدین کو اسے اتنی دور تعلیم کے لیے بھیج دیا تھا، ورنہ اس کے باقی دونوں بھائی سعد کے والد کے ساتھ گریجویشن کے بعد بزنس میں شریک ہو گئے تھے۔ وہ بھی ایک اپارٹمنٹ کرائے پر لے کر رہتا تھا، مگر اس کے ساتھ اس اپارٹمنٹ میں 4 اور لوگ بھی رہتے تھے۔ ان 4 میں سے 2 عرب اور 1 بنگلہ دیشی کے علاوہ ایک اور پاکستانی تھا۔ وہ تمام اسٹوڈنٹس تھے۔ سعد پہلی ملاقات میں سالار سے بہت بے تکلف ہو گیا تھا۔ سالار کے امریکی دوست جیف نے جب سعد کو سالار کی اکیڈمک کامیابیوں کے بارے میں بتایا تو ہر ایک کی طرح سعد بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ سالار کو سعد کا چہرہ دیکھ کر اور خاص طور پر اس کی داڑھی دیکھ کر ہمیشہ جلال کا خیال آتا۔ داڑھی کی وجہ سے دونوں میں عجیب سی مماثلت و مشابہت نظر آتی۔ کئی بار دوسرے دوستوں کے علاوہ سعد بھی ویکینڈ پر اس کے ساتھ ہوتا۔ تم مسلمان ہو لیکن مذہب کی سرے سے پابندی نہیں کرتے، سعد نے ایک دفعہ سالار سے کہا تھا، اور تم ضرورت سے زیادہ مذہبی ہو؟ سالار نے جواباً کہا، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جس طرح تم 5 وقت کی نمازیں پڑھتے رہتے ہو، ہر وقت اسلام کی باتیں کرتے رہتے ہو اور کچھ اوور ایکٹنگ ٹائپ چیز ہو جاتی ہے۔ سالار نے بڑی صاف گوئی کے ساتھ کہا، تم تھکتے نہیں ہو ہر وقت نمازیں پڑھ کے؟ یہ فرض ہے، اللہ کی طرف سے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اسے ہر وقت یاد رکھیں، سعد نے زور دیتے ہوئے کہا۔ سالار نے ایک جماہی لی، تم بھی عبادت کیا کرو، آخر تم بھی مسلمان ہو۔ سعد نے اس سے کہا، میں جانتا ہوں، اور عبادت نہ کرنے سے کیا میں مسلمان نہیں رہوں گا؟ اس نے کچھ تیکھے لہجے میں سعد سے کہا، صرف نام کا مسلمان بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہو تم؟ سعد پلیز اس قسم کے فضول ٹاپک پر بات مت کرو۔ میں جانتا ہوں تمہیں مذہب میں دلچسپی ہے، مگر مجھے نہیں ہے۔ بہتر ہے ہم ایک دوسرے کی رائے اور جذبات کا خیال رکھیں اور ایک دوسرے پر کچھ ٹھونسنے کی کوشش نہ کریں۔ جیسے میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا کہ تم نماز چھوڑ دے، اس طرح تم بھی مجھ سے یہ نہ کہو کہ میں نماز پڑھوں۔ سالار نے انتہائی صاف گوئی سے کہا تو سعد خاموش ہو گیا۔ مگر کچھ دنوں بعد ایک دن وہ اس کے اپارٹمنٹ میں آیا۔ سالار اس کی تواضع کے لیے کچھ لانے کے لیے کچن میں گیا تو سعد بھی اس کے پیچھے ہی آ گیا۔ اس نے باتوں کے دوران فریج کھول لیا اور اس میں موجود کھانے کی چیزوں پر نظر دوڑانے لگا۔ سالار پچھلی رات ایک فاسٹ فوڈ آؤٹ لیٹ سے اپنا پسندیدہ برگر لے کر آیا تھا، وہ فریج میں رکھا تھا۔ سعد نے اسے نکال لیا، اسے رکھ دو، یہ تم نہ کھانا۔ سالار نے جلدی سے کہا۔ کیوں؟ سعد نے مائکروویو کی طرف جاتے ہوئے پوچھا۔ اس میں پورک یعنی سور کا گوشت ہے۔ سالار نے لاپرواہی سے کہا، مذاق مت کرو۔ سعد ٹھٹک گیا، اس میں مذاق والی کون سی بات ہے؟ سالار نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ سعد نے جیسے پھینکنے والے انداز میں پلیٹ شیلف پر رکھ دی۔ تم پورک کھاتے ہو؟ میں پورک نہیں کھاتا، میں صرف یہ برگر کھاتا ہوں کیونکہ یہ مجھے پسند ہے۔ سالار نے برنر جلاتے ہوئے کہا، تم جانتے ہو یہ حرام ہے اسلام میں؟ ہاں، اور پھر بھی اب تم پھر وہی تبلیغی بات شروع مت کر دینا۔ میں صرف پورک ہی نہیں کھاتا، ہر قسم کا گوشت کھا لیتا ہوں۔
سلار نے لاپرواہی سے کہا۔ وہ اب فریج کی طرف جا رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ خیر اس میں ایسی بے یقینی والی کیا بات ہے، یہ کھانے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ وہ اب فریج میں پڑے دودھ کے پیکٹ کو نکال رہا تھا۔ ہر چیز کھانے کے لیے نہیں ہوتی، ساتھ کچھ تلملایا۔ ٹھیک ہے تم زیادہ مذہبی نہ سی، مگر مسلمان تو ہو، اور اتنا تو تم جانتے ہی ہوگے کہ پورک اسلام میں حرام ہے، کم از کم ایک مسلمان کے لیے۔ سلار خاموشی سے اپنے کام میں مصروف رہا۔ میرے لیے کچھ مت بنانا، میں نہیں کھاؤں گا۔ سعد یکدم کچن سے نکل گیا۔ کیوں؟ سلار نے مڑ کر اسے دیکھا۔ سعد واش بیسن کے سامنے کھڑا صابن سے ہاتھ دھو رہا تھا۔ کیا ہوا؟ سلار نے اس سے قدرے حیرانی سے پوچھا۔ سعد نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ وہ اسی طرح کلمہ پڑھتے ہوئے ہاتھ دھوتا رہا۔ سلار چبھتی ہوئی نظروں سے ہونٹ بھینچتے اسے دیکھتا رہا۔ ہاتھ دھونے کے بعد اس نے سلار سے کہا، میں تو اس فریج میں رکھی کوئی چیز نہیں کھا سکتا، بلکہ تمہارے برتنوں میں بھی نہیں کھا سکتا۔ اگر تم یہ برگر کھا لیتے ہو تو اور بھی کیا کچھ نہیں کھا لیتے ہوگے۔ چلو باہر چلتے ہیں، وہیں جا کر کچھ کھاتے ہیں۔ یہ بہت انسلٹنگ ہے۔ سلار نے قدرے ناراضگی سے کہا۔ نہیں، انسلٹ والی کوئی بات نہیں ہے، بس میں یہ حرام گوشت نہیں کھانا چاہتا۔ تم اس معاملے میں پرہیز کے عادی نہیں ہو۔ سعد نے کہا، میں نے تمہیں یہ گوشت کھلانے کی کوشش نہیں کی، تم نہیں کھاتے اس لیے میں نے وہ برگر پکڑتے ہی تمہیں منع کر دیا۔ سلار نے کہا، مگر تم کو تو شاید کوئی فوبیا ہو گیا ہے۔ تم اس طرح ریئیکٹ کر رہے ہو جیسے میں نے اپنے پورے فلیٹ میں اس جانور کو پالا ہوا ہے، رات دن میں اسی کے ساتھ رہتا ہوں۔ سلار ناراض سا ہو گیا۔ چلو باہر چلتے ہیں۔ سعد نے اس کے ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے کہا، باہر چل کر کچھ کھائیں گے تو میں بل پے نہیں کروں گا، تم کرو گے۔ سلار نے کہا، ٹھیک ہے میں کر دوں گا، نو پرابلم، تم چلو۔ سعد نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا، اور اگلی دفعہ تم میرے اپارٹمنٹ پر آتے ہوئے گھر سے کچھ کھانے کے لیے لے کر آنا۔ سلار نے قدرے طنزیہ لہجے میں اس سے کہا، اچھا لے آؤں گا۔ سعد نے کہا۔ وہ اس ویکینڈ پر جھیل کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی طرح بہت سے لوگ وہاں پھر رہے تھے۔ وہ کچھ دیر ادھر ادھر پھرنے کے بعد ایک بینچ پر آ کر بیٹھ گیا۔ بہت لاپرواہی سے ایک آئس کریم اسٹک کھاتے ہوئے وہ ادھر ادھر نظریں دوڑانے میں مصروف تھا جب اس کی توجہ 3 سال کے ایک بچے نے اپنی طرف مبذول کر لی۔ وہ بچہ ایک فٹ بال کے پیچھے دوڑ رہا تھا اور اس سے کچھ فاصلے پر سیاہ حجاب اوڑھے ایک لڑکی کھڑی تھی جو مسکراتے ہوئے اس بچے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ وہاں موجود بہت سے ایشین میں سے ایک تھی، مگر حجاب میں ملبوس واحد لڑکی تھی۔ وہ لاشعوری طور پر اسے دیکھے گیا۔ وہ بچہ فٹ بال کو پاؤں سے ٹھوکر لگاتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کے بینچ کی طرف آ گیا تھا۔ ایک اور ٹھوکر نے بال کو سیدھا سلار کی طرف بھیج دیا۔ کسی غیر ارادی عمل کے تحت سلار نے اسی طرح بیٹھے بیٹھے اپنے دائیں پاؤں میں پہنے ہوئے جوگر کی مدد سے اس بال کو روکا، پھر پاؤں ہٹایا نہیں بلکہ اسی طرح فٹ بال پر ہی رکھا، مگر اس بار اس کی نظریں اس لڑکی کی بجائے بچے پر تھیں جو تیز رفتاری سے بال کے پیچھے اس کی طرف آ رہا تھا۔ اس کے بالکل پاس آنے کی بجائے وہ کچھ دور رک گیا۔ شاید وہ توقع کر رہا تھا کہ سلار بال کو اس کی طرف لڑکھڑا دے گا، مگر سلار اسی طرح فٹ پاتھ پر ایک پاؤں رکھے بائیں ہاتھ سے آئس کریم کھاتے ہوئے دور کھڑی اس لڑکی کو دیکھتا رہا۔ شاید اسے توقع تھی کہ اب وہ قریب آئے گی۔ ایسا ہی ہوا۔ کچھ دیر تک اسے بال نہ چھوڑتے دیکھ کر وہ لڑکی کچھ حیرانی سے آگے کی طرف آئی۔ یہ فٹ بال چھوڑ دیں، اس نے قریب آ کر بڑی شائستگی سے کہا۔ سلار چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے فٹ بال سے اپنا پاؤں اٹھایا اور وہیں بیٹھے بیٹھے فٹ بال کو ایک زوردار کک لگائی۔ فٹ بال اڑتے ہوئے بہت دور جا گری۔ کک لگانے کے بعد اس نے اطمینان سے اس لڑکی کو دیکھا۔ اس کا چہرہ اب سرخ ہو رہا تھا جبکہ وہ بچہ ایک بار پھر اس فٹ بال کی طرف بھاگتا جا رہا تھا جو اب کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس لڑکی نے زیر لب اس سے کچھ کہا اور پھر واپس مڑ گئی۔ سلار اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ کو سن یا سمجھ نہیں سکا، مگر اس کے سرخ چہرے اور تاثرات سے وہ یہ اندازہ بخوبی لگا سکتا تھا کہ وہ کوئی خوشگوار الفاظ نہیں تھے۔ اسے اپنی حرکت پر شرمندگی بھی ہوئی، مگر جلد ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ اس نے یہ حرکت کیوں کی۔ وہ لڑکی امامہ سے مشابہت رکھتی تھی۔ وہ لمبے سے سیاہ کوٹ میں سیاہ حجاب اوڑھے ہوئے تھی، دراز قد اور بہت دبلی پتلی سی، بالکل امامہ کی طرح۔ اس کی سفید رنگت اور سیاہ آنکھیں بھی اسے امامہ جیسی ہی محسوس ہوئی تھیں۔ امامہ بہت لمبی چوڑی چادر میں خود کو چھپائے رکھتی تھی۔ وہ حجاب نہیں لیتی تھی، مگر اس کے باوجود اس وقت اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے اسے اس کا خیال آیا تھا، اور لاشعوری طور پر اس نے وہ نہیں کیا جو وہ لڑکی چاہتی تھی۔ شاید اسے کسی حد تک یہ تسکین ہوئی تھی کہ اس نے امامہ کی بات نہیں مانی، مگر وہ امامہ نہیں تھی۔ آخر کیا ہو رہا ہے مجھے؟ اس طرح تو اس نے حیران ہوتے ہوئے سوچا۔ وہ جیب میں سے ایک سگریٹ نکال کر سلگانے لگا۔ سگریٹ کے کش لیتے ہوئے ایک بار پھر اسی لڑکی کو دیکھنے لگا جو اپنے بچے کو فٹ بال کے ساتھ کھیلتے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ سلار اسے دیکھ رہا تھا اور اس کے علاوہ ہر شے سے بے نیاز نظر آ رہا تھا۔ اس رات وہ کافی دیر تک امامہ کے بارے میں سوچتا رہا، اس کے اور جلال انصر کے بارے میں۔ اسے یقین تھا کہ اب تک وہ دونوں شادی کر چکے ہوں گے، کیونکہ اپنا نکاح نامہ سکندر سے حاصل کرنے کے بعد وہ یہ جان چکی ہوگی کہ طلاق کا حق پہلے ہی اس کے پاس تھا۔ اسے اس سلسلے میں سلار کی مدد کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ جاننے کے باوجود کہ جلال انصر اس کے کہنے پر امامہ سے شادی پر تیار نہیں ہوا تھا، اسے پھر بھی نہ جانے کیوں یقین تھا کہ جلال انصر ایک بار امامہ کے اپنے پاس پہنچ جانے پر اسے انکار نہیں کر سکا ہوگا۔ اس کی منت سماجت پر وہ مان گیا ہوگا۔ امامہ اس کے مقابلے میں بہت خوبصورت تھی، اور امامہ کا خاندان ملک کے طاقتور ترین خاندانوں میں سے ایک تھا۔ کوئی احمق ہی ہوگا جو جلال انصر جیسی حیثیت رکھتے ہوئے امامہ کو سونے کی چڑیا نہ سمجھتا ہو، یا پھر ہو سکتا ہے وہ واقعی امامہ کی محبت میں مبتلا ہو۔ جو بھی تھا، اسے یقین تھا کہ وہ دونوں شادی کر چکے ہوں گے،
اور پتہ نہیں کس طرح ہاشم مبین کی آنکھوں میں دھول جھونکنے میں کر چھپنے میں کامیاب ہوئے ہوں گے، یا یہ بھی ممکن ہے کہ ہاشم مبین نے اب تک انہیں ڈھونڈ نکالا ہو۔ مجھے پتہ تو کرنا چاہیے اس بارے میں، اس نے سوچا، اور پھر اگلے ہی لمحے خود کو جھڑکا۔ فار گیڈ سیک، سالار، دفع کرو اسے، جانے دو، کیوں خواہ اس کے پیچھے پڑ گیا ہو؟ یہ جان کر آخر کیا مل جائے گا کہ ہاشم مبین اس تک پہنچے ہیں یا نہیں؟ اس نے بے اختیار خود کو جھڑکا، مگر اس کا تجسس ختم نہیں ہوا۔ واقعی میں نے یہاں آنے کے بعد یہ جاننے کی کوشش کیوں نہیں کی کہ ہاشم مبین اب تک اس تک پہنچے ہیں یا نہیں؟ اسے حیرانی ہو رہی تھی۔ میرا نام وینس ایڈورڈ ہے۔ وہ لڑکی اس کی طرف ہاتھ بڑھائے ہوئے تھی۔ وہ اس وقت لائبریری کی بک شیلف سے ایک کتاب نکال رہا تھا جب وہ اس کے قریب آئی تھی۔ سالار سکندر، اس نے وینس سے ہاتھ ملاتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ میں جانتی ہوں تمہیں تعارف کی ضرورت نہیں ہے، وینس نے بڑی گرمجوشی سے کہا۔ سالار نے اس سے یہ نہیں کہا کہ اسے بھی تعارف کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اپنی کلاس کے 50 لوگوں کو ان کے نام سے جانتا اور پہچانتا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ ان کا بریف بائیو ڈیٹا بھی بغیر اٹکے کسی غلطی کے بتا سکتا تھا، جیسے وہ اس وقت وینس کو یہ بتا کر حیران کر سکتا تھا کہ وہ نیو جرسی سے آئی تھی، وہاں 2 سال ایک بیوریج کمپنی میں کام کرتی رہی تھی، اس کے پاس مارکیٹنگ میں ایک ڈگری تھی اور اب وہ دوسری ڈگری کے لیے وہاں آئی تھی، اور وہ اس سے کم از کم 6 سال بڑی تھی۔ اگرچہ اپنے قد و قامت سے سالار اسے بہت بڑا لگتا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ اس وقت اپنے بیچ میں سب سے کم عمر تھا۔ اپنے بیچ میں صرف وہی تھا جو کسی قسم کی جاب کیے بغیر سیدھا MBA کے لیے آیا تھا۔ باقی سب کے پاس کہیں نہ کہیں کچھ سال کام کرنے کا تجربہ تھا، مگر اس وقت وینس کو یہ سب کچھ بتانا اسے خوش فہمی کا شکار کرنے کے مترادف تھا۔ اگر میں آپ کو کافی کی دعوت دوں تو، وینس نے اپنا تعارف کروانے کے بعد کہا، تو میں اسے قبول کر لوں گا۔ وہ اس کی بات پر ہنسی۔ تو پھر چلتے ہیں، کافی پیتے ہیں۔ سالار نے کندھے اچکائے اور کتاب کو دوبارہ شیلف میں رکھ دیا۔ کیفیٹیریا میں بیٹھ کر وہ دونوں کا تقریباً آدھا گھنٹہ ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے رہے۔ یہ وینس کے ساتھ اس کی شناسائی کا آغاز تھا۔ سالار کے لیے کسی لڑکی کے ساتھ تعلقات بڑھانا کوئی مشکل کام نہیں تھا، وہ یہ کام بہت آسانی سے کر لیا کرتا تھا۔ اس بار مزید آسانی یہ تھی کہ پہل وینس کی طرف سے ہوئی تھی۔ 3-4 ملاقاتوں کے بعد اس نے وینس کو اپنے فلیٹ میں انوائٹ کیا اور وینس نے کسی تعامل کے بغیر اس کی دعوت قبول کر لی۔ وہ دونوں یونیورسٹی کے بعد اکٹھے بہت سی جگہوں پر پھرتے رہے۔ سالار کے فلیٹ پر اس کی واپسی لیٹ نائٹ ہوئی۔